حاضرین گرامی قدر، قرآن کریم میں رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ وہ ذات جو سب سے بڑی سچائی لے کر تشریف لائے، اور وہ ذات جس نے ان کی تصدیق کی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب پرہیزگار ہیں۔ اس میں سچ لے کر تشریف لانے والے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے جتنے بھی لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اس کو مان کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، وہ سارے تصدیق کرنے والے ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقون کا درجہ اعلیٰ عطا فرمایا۔ اور متقین وہ ہیں جنہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، قرآن متقین کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اسی آیت کے ساتھ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم ما یشاءون عند ربہم، متقین کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس سے جو چاہیں گے وہی انہیں ملے گا، اور یہی محسنین کی جزا ہے کہ انہیں اتنا کھلا کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے، اتنا قرب میں دے دیا جائے کہ وہ چاہتے جائیں اور اللہ پورا کرتا جائے۔ تو دوسرے نمبر پر جو اس آیت کی تفسیر ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہے، اور مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کو اسی کے تحت ہی ذکر فرمایا۔ اس کی تفسیر میں یہی بات بیان فرمائی کہ سچ لے کر تشریف لانے والے یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر الگ اور جدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہیں کہ سچ لے کر تشریف لانے والے ہمارے نبی ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے تمام صحابہ رسول ہیں، لیکن مردوں میں سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علماء کا اس بات پر بہت تحقیق کے ساتھ اتفاق ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے جس نے حضور اسلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں،
اور بچوں میں جس نے سب سے پہلے تصدیق کی وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور جوان مردوں میں سب سے پہلے جس نے ہمارے نبی کی تصدیق کی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار نہیں لاکھ بار اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ کو بہت زیادہ شدتوں اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، اتنا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کے گھر میں آپ کے والد نے بھی آپ کے ساتھ سختی کی۔ کوئی ایسا موقع بھی تھا کہ جب کافروں نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو اٹھا کے گھر لایا گیا، گھر میں آپ کی گئی، خاطرداری کی گئی۔ آپ کی بیوی نے کوشش کی کہ یہ ٹھیک ہو، پانی منہ کو لگایا ہوگا، جو بھی طریقہ تھا اس دور میں، لیکن ارد گرد آپ کے گھر والے تھے۔ جب ہوش آئی تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیسے ہیں؟ جب ہوش آئی تو حضور کا حال پوچھا تو گھر والے، آپ کی ماں، آپ کے جو والد تھے وہ بعد میں اسلام لے آئے، وہ بڑے سخت ناراض ہوئے کہ ہمیں تمہاری جان کی پڑی اور تمہیں محمد کی پڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ مجھے خبر دو میرے نبی کیسے ہیں۔ اس حد تک حضور سے حضرت ابو بکر صدیق کا جو پیار ہے وہ اس حد تک کہ آپ نے جب حضور نے اعلان فرما دیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کر دی تو نبی پاک کے بعد اسلام کے سب سے پہلے مبلغ وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو کبھی حضور کے ساتھ اور کبھی الگ مختلف کافروں کو، مختلف اپنے دوستوں کو اسلام کی باتیں بتاتے اور لوگ اسلام لے کر آتے۔ آپ کی اہمیت کا اس چیز سے اندازہ ہر سمجھدار بندے کو بڑی آسانی سے لگ سکتا ہے کہ اکائی نہ ہو تو دہائی بنتی نہیں ہے۔ اکائی سے دہائی بنتی ہے، ایک سے دو ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہیں ابو بکر صدیق مسلمانوں میں کہ جن کے بعد دو ہوئے ہوں گے۔ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافروں نے بائیکاٹ کیا، جب حضور کو اذیتیں دی گئیں تو حضور کے ساتھ وہ سب اذیتیں، تکلیفیں اور دکھ سہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے، آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے اسلام کی جڑوں میں سب سے پہلا پانی کا گھونٹ ڈالا یا اپنے خون کا قطرہ گرایا وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ اس ماحول میں مسلمان ہونا یہ بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ ہمارے اب اسلامی ملک ہے تو یہاں پر بھی کوئی کافر مسلمان ہو تو اسے ہزار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی فیملی والے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا خاندان اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے دوست احباب بدل جاتے ہیں ایک دم سے، جو اس کے سگے ہوتے ہیں وہ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو مسلمان ہمدردی کرتے ہیں، لیکن آج کل ہمدردیاں بھی مہنگی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات بندے جیلی ہوتے ہیں جی، اور مسلمان کا ڈونگر چاہ کے لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو سچ میں بھی مسلمان ہوتا ہے
اسے بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں کتنے ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ جن کے دکھ میں نے خود دیکھے کہ انہیں کس طرح سے مارا پیٹا گیا، کس طرح سے اسلام کے لیے انہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ یہ اس ماحول کی بات ہے کہ جب لوگ پڑھے لکھے ہیں، جب ہر کسی کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، جب یہاں پر کافر ممالک میں بھی اگر کوئی مذہبی آزادی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انہیں نہیں روکا جاتا، ہمارے ملک میں بھی نہیں روکا جاتا۔ اور میں نے غیر مسلموں کے ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے پروگرام، اتنے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے کہ بڑی اتنے مسلمان نہیں کر سکتے حفاظت کے ساتھ جتنی انہیں پروٹیکشن دیتی ہے ہماری گورنمنٹ، اور یہ ذمہ داری ہے اسلامی۔ کبھی کوئی اس طرح کے واقعات جو پیش آتے ہیں تو جب ان کو بعد میں پہلے فوری طور پر، چونکہ اسلام جو ہے وہ سب کو نظر آتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف اور علماء کے خلاف اور شدت پسندی، یہ وہ اس طرح کے عجیب و غریب القاب دیے جاتے ہیں۔ جب بھی کسی شدت والے واقعہ کی ریسرچ کی جاتی ہے، اس کی تحقیق کی جاتی ہے، تو آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا اور مذہبی بنایا گیا تھا۔ ورنہ مذہب اسلام جو ہے وہ مکمل آزادی دیتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کسی کے بھی دین مذہب میں کوئی مجبوری نہیں ہے، ہر بندہ اپنی آزادی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس ماحول میں بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اسے بڑی شدتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس ماحول میں کہ جب کوئی آزادی نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ یوں تھا جیسے انسان کے لیے جو ہے وہ شکنجے میں داخل ہونا ہے، اس ماحول میں جب بڑے بڑے فرعون اس دور کے، ابو جہل، ابو لہب ٹائپ کے جو کافر تھے، وہ جو مسلمان ہوتا اسے سنگین تکلیفیں پہنچاتے اور بھگتنے کی دھمکیاں دیتے، اس ماحول میں میرے نبی علیہ السلام کے کندھے کے ساتھ حضور کی پشت مبارک کے پیچھے، حضور کی حفاظت کرنے کے لیے حضور کے آگے، حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے بچانے کے لیے دائیں اور بائیں جو ایک شخص کھڑا ہوا نظر آتا ہے، وہ شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لیا، اور ساتھ لینے والا جو واقعہ ہے یہ سیرت نگاروں نے مختلف الفاظ سے لکھا۔ تو ایک جو مورخ ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں لکھا، اور تھا بھی ایسے کہ حضور نے کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں نے ہجرت کرنی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، اور مکہ المکرمہ سے کسی ایک مسلمان کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وقت گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو لٹایا۔ کافروں کی کچھ امانتیں تھیں حضور علیہ السلام کے پاس، اگر حضور وہ امانتیں کافروں کو لوٹانے جاتے تو انہیں ہجرت کا پتہ چل جاتا، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور امانتیں واپس نہ کرتے، تو واپس کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور نے فرمایا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح کافروں کو ان کی فلاں 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 بندے کو ان کی امانتیں لوٹا دینا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، جب ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے تو میرے نبی علیہ السلام جیسے ہی دروازے پہ پہنچے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی دروازے کے کھڑے تھے، اور جیسے ہی حضور کے آنے کی انہیں خبر پہنچی، حضور کی خوشبو معلوم ہوئی، حضور کی آہٹ سنائی دی، فوراً جناب صدیق اکبر گھر سے باہر نکلے۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ ایک مورخ لکھتے ہیں، اور بات اس طرح ہے لیکن انہوں نے تھوڑا آسان لفظوں میں
حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا ہوگا کہ ابو بکر رات کے اس پہر میں آپ جاگتے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر نے جواب دیا یا رسول اللہ، جب سے آپ نے کہا تھا کہ کسی ایک کو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، میرا دل مانتا تھا کہ حضور مجھے ہی لے کے جائیں گے۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں رات دروازے میں ہی گزارتا ہوں کہ میرے حضور آئے تو حضور کو انتظار نہ کرنا پڑے، میری وجہ سے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ حاضرین گرامی، یہ عشق و محبت کی داستانیں اور کہانیاں دنیا داروں کی تو سنتے رہتے ہیں لوگ اور سنائی جاتی ہیں، لیکن میرے نبی کے جو صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت تھی وہ منفرد تھی۔ ایک بھی واقعہ جو ہے کسی ایک صحابی کا بھی آپ سنیں جنہیں اسلام کے لیے ستایا گیا، جنہیں تنگ کیا گیا، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ چلنے کی سزا دی گئی، کسی ایک کا واقعہ نہیں سن سکتے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی تو آپ نے عرض کیا آپ نے کہا تھا، تو اس دن سے لے کر آج تک ابو بکر تو سویا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی پہر میں حضور آئے تو حضور کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نکل آئے میرے حضور کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے غار ثور کی طرف چلے گئے۔ اب غار ثور جو ہے وہ جنہوں نے دیکھی ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کل سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ جب میں نے دیکھا تھا تو نامکمل بھی تھی لیکن اتنی تھی کہ پاؤں جم جاتا تھا وہاں پہ۔ ان سیڑھیوں سے جب بندہ چڑھتا ہے تو ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا جو آدھے راستے پر جا کے بیٹھ گیا تھا اور اس نے کہا کہ آگے نہیں جا سکتا میں۔ تو ہم نے کہا رک جاؤ پھر، تو ہم وہاں سے واپس جب آئے تب تک وہ نیچے پہنچ چکا تھا سیڑھیوں کے باوجود۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں کس طرح گئے تاریخ میں موجود ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور میں لے کے گئے تھے۔ تب تو سیڑھیاں بھی نہیں تھی، تب تو ایسا ماحول بھی نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضور وہاں غار پر پہنچے۔ آج دنیا مثال دیتی ہے کہ جی فلاں دو شخص تو ایک دوسرے کے یار غار ہیں، تو مثال دینے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یار غار بننا یہ دنیا میں صرف اور صرف اگر ممکن ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ممکن ہے، ورنہ الفاظ سارے استعمال کر سکتے ہیں پر یہ عہدہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حاضرین کرام قدر، یہاں پر جو غار میں ہوا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عقیدت پیش کی جائے گی۔ تو یہ اعزاز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی طور پر نوازا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پیار کیا تو وہ پیار کوئی معمولی پیار نہیں تھا، اتنا پیار تھا کہ حضرت فاروق اعظم اکثر کہا کرتے تھے لو کنت شعر صدری ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کاش میں عمر بن خطاب نہ ہوتا، ابو بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ تو کسی نے پوچھ لیا حضرت بال تو بال ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آپ ان کی آنکھ بھی بن سکتے ہیں، آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، آپ سینے کا بال کیوں کہتے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس سینے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کتنی تھی، تو میں بال ہوتا تو محبت والی جگہ کے ساتھ مجھے نسبت ہی ہو جاتی۔ یہ شان ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے وسیلے سے اللہ ہمارے ایمان کو روشن فرمائے۔